اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ کمرشل ٹی وی کے اوپر بالخصوص جو نیوز چینلز ہیں ان کے اوپر ہمیشہ جہالت، سازشی نظریات، لا علمی، فیک نیوز، جعلی تبصرے اور اس طرح کے کنٹینٹ کیوں نظر آتے ہیں جس سے عوام کی اصلاح ہونے کی بجائے ان کو گمراہ کرنے میں ہی مدد دی جا سکتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کمرشل ٹی وی کا مقصد صرف منافع ہے اور سٹرکچرلی ساختی اعتبار سے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرشل ٹی وی کے اوپر وقت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشل ٹی وی ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، ترکی میں ہو، عرب دنیا میں ہو، یورپ یا امریکہ میں ہو، وہ بالکل بھی ان 3 مقاصد کو پورا کرتا ہوا نظر نہیں آتا جو صحافتی کتابوں میں طالب علموں کو بتائی جاتی ہیں۔ صحافتی طالب علموں کو بتایا جاتا ہے کہ جرنلزم کا مقصد انٹرٹین کرنا، ایجوکیٹ کرنا اور انفارم کرنا ہے، یعنی تعلیم دینا، لوگوں کو تفریح دینا اور ان کو اطلاعات فراہم کرنا۔ اب دیکھیں کہ یہ تینوں مقاصد آپ کو کمرشل ٹی وی پر بالکل نظر نہیں آتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کمرشل ٹی وی کے اوپر ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں فراہم کر سکیں۔ یاد رکھیں، یہ جو لفظ ہے اسکول، یہ اسکولا سے نکلا ہے۔ یہ یونانی زبان کا لفظ تھا جس کا مقصد ہے فری ٹائم، یعنی فارغ وقت۔ اسکول اس کو اس لیے کہا گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے دماغ لڑانا پڑتا ہے، دماغ لڑانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، عالموں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور یہ سب کام تبھی ممکن ہے جب انسان کے پاس فری ٹائم ہو، فارغ وقت ہو۔ اب ٹیلی ویژن کے پاس بالکل بھی کوئی فارغ وقت، کوئی فری ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ سارے ٹائم کا مقصد آپ کو کمرشلز دکھانا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویورز یا آڈینس کے طور پر آپ ٹیلی ویژن چینل کے لیے اہم ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ اہم نہیں ہیں، ان کے لیے کمرشلز دینے والی بڑی بڑی کمپنیاں اہم ہیں۔ ان کے لیے کوکا کولا، پیپسی کولا، میکڈونلڈز، ریئل اسٹیٹ ایجنسیاں، شیمپو اور اس طرح کی کموڈیٹیز بیچنے والی کمپنیاں اہم ہیں۔ دوسری غلط فہمی ہم لوگوں کو یہ رہتی ہے کہ شاید جو کنٹینٹ ہے، جو خبریں، جو ڈرامے، جو کرکٹ میچز، جو فٹ بال ٹورنامنٹ ہمیں دکھائے جا رہے ہیں وہ ٹیلی ویژن کا کنٹینٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آڈینس ٹیلی ویژن کا کنٹینٹ ہوتے ہیں، وہ آڈینس کو کمرشل کمپنیوں کے سامنے جا کے بیچتے ہیں، اور ہر وقت آپ کو کرکٹ کے بہانے، ڈرامے کے بہانے دراصل وہ آپ کو کمرشلز دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور جب ان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ پھر ایسا کنٹینٹ آپ کو دکھانا چاہیں گے جس سے کسی قسم کے دماغ لڑانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی قسم کے سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ٹیلی ویژن یہ کہتا ہے کہ سوچنے کا کام ہم آپ کے لیے خود ہی کر لیں گے، ہم آپ کو آسان سے فارمولے بتا دیں گے، ہم آپ کو وہ باتیں بتا دیں گے جو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ آج شام کو جب آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں تو کون سی نئی بات ہے جو آپ کے اینکر پرسنس یا آپ کی خبروں میں وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ وہی پرانی باتیں، وہی پرانے تبصرے، وہی گالم گلوچ، وہی بدتمیزی، اور نتیجے میں ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم انٹرٹین یعنی تفریح حاصل کرنے کی بجائے اریٹیٹ ہو کر اٹھتے ہیں۔ ہمارے علم میں اضافے کی بجائے ہماری جہالت میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، اور ہماری انفارمیشن یعنی اطلاعات میں اضافے کی بجائے مختلف قسم کی سازشی نظریات لے چکے ہوتے ہیں، کیونکہ سازشی نظریات کو سمجھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے کسی قسم کے ذہنی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو گالم گلوچ سمجھنے اور سننے کے لیے کسی قسم کی کسی ڈگری، کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کی مدد سے کمرشل ٹی وی کو چلایا جا رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کمرشل ٹیلی ویژن کے مقابلے پر شہری، عوام، مزدور کسان، طلباء اپنا ایک متبادل میڈیا تعمیر کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ مین سٹریم ہو، لازمی نہیں ہے کہ اس کو کروڑوں لوگ دیکھیں۔ آپ اپنی گلیوں محلوں میں، اپنے کام کی جگہ پہ، اپنی یونیورسٹیوں کالجوں میں، اسٹڈی سرکلز کے ذریعے
چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینلز کے ذریعے، ریڈیو چینلز کے ذریعے، بالخصوص کتابوں اور پیمفلٹس کے ذریعے آپ ایک متبادل میڈیا تعمیر کر سکتے ہیں۔ اور جب تک ہم ایک متبادل میڈیا تعمیر نہیں کریں گے، پاکستان کے سیاسی، معاشی اور ثقافتی حالات میں کوئی بہتری آنے والی نہیں ہے۔ پوڈ کاسٹ میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔